اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کلاس 7 جمع ہفتم کی میتھ ریاضی آج آپ کو ایکسرسائز 2.2 کرانے جا رہے ہیں، مشق نمبر 2.2۔ اس میں ہمارے پاس ہے الجبرک ایکسپریشن، الجبری جملے، اوپن سینٹنسز، کلوز سینٹنسز، ٹرمز، ویریبلز، لائک ٹرمز، ان لائک ٹرمز، ایکویشن اینڈ ان ایکویلٹی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں الجبری جملے، کھلے فکرے، بند فکرے، رقوم، متغیر، مستقل، مشابہ رقوم، غیر مشابہ رقوم، مساوات اور غیر مساوات، ان سب کے اوپر مشتمل یہ مشق ہے۔ تمام سوالات تفصیل کے ساتھ سمجھا کر حل کیے گئے ہیں، غور سے دیکھنا ہے، اسی کو دیکھ کے آپ نے اپنی ایکسرسائز حل کرنی ہے، ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی سوال باقی نہ رہ جائے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایکسرسائز 2.2 ہمارے پاس کوسچن نمبر 1 ہے۔ One numbers can replace empty box in each of the following open sentences to make a true statement۔ درست بیان بنانے کے لیے ڈبے کو ہر جملے میں کس عدد سے تبدیل کر سکتے ہیں؟ یعنی اس میں پوچھا گیا ہے کہ جو ہمارے پاس خالی ڈبہ دیا گیا ہے وہ اوپن سینٹینس میں دے گا۔ اوپن سینٹینس کیا ہوتا ہے اس کے لیے پہلے اس پر ویڈیو لیکچر موجود ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ لیں۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دیا گیا ہے، اور آپ کو یہ جو اوپر آئی کا یہاں پہ بٹن نظر آ رہا ہے اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی، پہلے اس سے دیکھ لیں۔ ہمارے پاس پہلا جز ہے خالی جگہ، ہمارے پاس ڈبہ ہے +10 = 12۔ اب اس میں ہم نے کون سا عدد ایسا لگانا ہے، جو عدد ہم ایسا لگائیں جس کی وجہ سے یہ ہمارا ڈبہ مکمل ہو جائے، اوپن سینٹینس، کلوز سینٹینس بن جائے، ختم ہو جائے۔ تو دیکھیں 2 + 10 برابر ہے 12، تو یہاں ڈبے میں آئے گا 2۔ اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس 15 نفی ڈبہ، ایمپٹی باکس ہے، برابر ہے 12، تو 15 میں سے کیا گیا، 3 گیا، ہمارے پاس 12 آ گیا۔ تیسرا ہمارے پاس آپشن 10 تقسیم خالی ڈبہ ہے، برابر ہے 5، تو 10 تقسیم 2 برابر ہے 5، یہ آنسر آیا۔ چوتھا ہمارے پاس آپشن ہے خالی ڈبہ ملٹیپلائی بائی 4، 4 سے ضرب کر 28 آ رہا ہے، تو 7 چوکے 28، خالی ڈبے میں 7 آئے گا۔ یہ ہمارے چاروں آپشن حل ہو گئے۔ اس میں ہمارے پاس کوسچن نمبر 2 ہے سیپریٹ اوپن اینڈ کلوز سینٹینسز۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، اس میں وہ کہہ رہا ہے ہمیں کھلے اور بند فکرے الگ کریں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اوپن سینٹینس اور کلوز سینٹینس کیا ہے، اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو لیکچر موجود ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا گیا، نہیں جو آپ کو آئی کا نشان نظر آیا تھا کوسچن نمبر 1 میں، اس میں بھی کلک کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی۔ اس کے ہمارے پاس پہلا جز ہے 2x + 7 برابر ہے 5۔ دیکھیں اوپن سینٹینس وہ ہوتا ہے جس میں کوئی چیز نہ معلوم ہے، اور کلوز وہ ہوتا ہے جس میں ساری چیزیں معلوم ہوں۔ تو یہ کیا ہے، 2x ہے، اس کے اندر ہمیں ایک فگر نہ معلوم ہے، تو یہ اٹ از این اوپن سینٹینس، یہ کھلا فکرہ ہے۔ دوسرا z = 4 برابر 10، اس میں بھی z ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہ معلوم ہے، اس لیے یہ بھی اوپن فکرہ ہے، اوپن سینٹینس ہے، کھلا فکرہ ہے۔ تیسرا 10 + 10 برابر 20، اس میں سارے اعداد سارے رقم ہمیں معلوم ہے، لہذا یہ کلوز سینٹینس ہے، اٹ از اے کلوز سینٹینس، یہ ایک بند فکرہ ہے، تو آپ جواب ایسے لکھیں گے۔ چوتھا ہمارے پاس ہے 18 تقسیم 2 برابر ہے 9۔ اس میں دیکھیں سارے معلوم ہے ہمیں، تو اٹ از اے کلوز سینٹینس، یہ ایک بند فکرہ ہے۔ پانچواں جو ہے 10x = 5 برابر ہے 10، تو اس میں x آ گیا، x میں نامعلوم ہے، یہ ویریبل ہے، اس کی قیمت کچھ بھی ہو سکتی ہے، اٹ از این اوپن سینٹینس، یہ ایک کھلا فکرہ ہے۔ کوسچن نمبر 2، اس کا ہمارے پاس چھٹا جو ہے y = z برابر ہے 16، تو یہ بھی ایک اٹ از این اوپن سینٹینس، یہ کھلا فکرہ ہے، کیونکہ دونوں کی رقم ہمیں قیمت معلوم نہیں ہے۔ ساتواں 5a = 3b برابر ہے 10، اٹ از این اوپن سینٹینس، یہ کھلا فکر ہے، کیونکہ اے اور بی کی ہمیں ویلیو معلوم نہیں ہے۔ آٹھواں 9 تقسیم 3، اس میں برابر ہے 3، یہ ہمیں معلوم ہے، اٹ از اے کلوز سینٹینس، یہ ایک بند فکرہ ہے۔ 9 ہمارے پاس 7p = 5q برابر ہے 15، تو اس میں دیکھیں p اور q 2 ویریبل استعمال ہوئے ہیں، ان کی بھی ہمیں قیمت معلوم نہیں ہے، اٹ از این اوپن سینٹینس۔ کوسچن نمبر 3 ہمارے پاس کمپلیٹ دا فالوئنگ ٹیبل، مدرجہ ذیل ٹیبل کو مکمل کریں۔ اب ہمیں جو ٹیبل دی گئی ہے، یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹیبل ہے، اس میں سب سے پہلے دیا گیا ہے 4xy۔ اب اس نے یہاں پہ پوچھا ہے نمبر آف ٹرمز، دیکھیں ٹرمز ہوتی ہے رقم، تو یہ ایک رقم ہے، تو ایک آگی، ویریبل اس میں 2 ہیں، x اور y 2 ویریبل ہے، اور کانسٹنٹ 1 ہے۔ ویریبل کیا ہوتا ہے، کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے، کوفیشنٹ کیا ہوتا ہے، اس پر ویڈیو لیکچر، ڈیٹیل ویڈیو لیکچر موجود ہے، جو میں نے آپ کو پہلے لنک شیئر کیا ہے، جو پہلے کہا ہے اسی کو دیکھ لیں۔ اسی کے اندر اوپن سینٹینس، کلوز سینٹینس اور ویریبل کوفیشنٹ کے کنسپٹ ڈیٹیل سے سمجھائے گئے ہیں۔ چھوٹی سی ویڈیو، مختصر ویڈیو، اس کو پہلے دیکھ لیں۔ اچھا جی، ہمارے پاس ہے دوسری رقم ہے 4x² نفی
2y प्लस 8, इसके देखें कितने रकमें 1 2 3, तो 3 इसके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। वेरिएबल x और y दो वेरिएबल है और कांस्टेंट कितने 3 4 2 और 8। 2x जमा वाई 2xyz जमा 20, इसमें टर्म्स हमारे पास दो हैं, वेरिएबल 3 है xyz और कांस्टेंट 2 हैं 2 और 20। चौथे नंबर पे हमारे पास एस स्क्वायर नफी 2xy प्लस 16 है, तो इसमें टर्म हमारे पास 3 हो गई 1 2 और ये 3। इसमें वेरिएबल x और y, देखिए x चाहे डबल आ रहा है लेकिन वेरिएबल तो एक ही है ना, x ही है, तो ये वेरिएबल 2 हो जाएंगे और कांस्टेंट हमारे पास 3 हो जाएंगे। देखिए 16 और 2 तो नजर आ रहा है, तीसरा कहाँ है जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता, कोफिशिएंट 1 होता है और वो क्या होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। ये पिछले लेक्चर में आपको समझा चुके हैं। तो ये हमारे पास 3 ये हल हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। दर दिए गए जुमलों में से मुशाबे और गैर मुशाबे रकूम अलहदा करें। देखें लाइक टर्म्स क्या होती है, अनलाइक टर्म्स क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है और इनइक्वालिटी क्या होती है, इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर मौजूद है, छोटी सी वीडियो है मुख्तसर सी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर है। और ये जो आपको यहाँ पे आई का बटन नजर आ रहा है इसको क्लिक करेंगे, पहले वो देख लें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। इसका हमारे पास पहला जवाब है 3x स्क्वायर जमा 4xy जमा 7 जमा 9x स्क्वायर। अब देखें इसमें हमारे पास कौन सी हैं मुशाबे रकूम कौन सी और अनलाइक टर्म्स गैर मुशाबे रकूम कौन सी हैं। तो देखें 3x स्क्वायर और 9x स्क्वायर ये हमारे पास मुशाबे टर्म्स हैं और 4xy और 7 ये हैं। आपको बताता चलूं कि मुशाबे वो रकूम लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनमें वेरिएबल भी एक जैसा हो और उसकी पावर एक्सपोनेंट भी है। देखें एक्स एक्स दोनों का वेरिएबल भी एक और दोनों की पावर भी एक है। और गैर मुशाबे वो होती है जिनमें वेरिएबल मुख्तलिफ हों या वेरिएबल एक हो लेकिन उनकी पावर एक्सपोनेंट अलहदा हो। तो 4xy जमा 7 ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं। दूसरा जो है हमारे पास 4x स्क्वायर y प्लस 5x2 जमा 7yx2 प्लस 4x, ये x2 यानी x की पावर 2। अब इसमें अगर हम देखें हमारे पास मुशाबे रकूम कौन से, तो ये हमारे पास 4x2y और 7yx2 है। अब यहाँ परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे y पहले आ गया है। देखिए y पहले आए या बाद में आए, ये जो आपस में होता है ये कोफिशिएंट होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो इनका कोई इशू नहीं है चाहे y पहले आए या। लेकिन देखें यहाँ भी x2 है, यहाँ भी x2 है, यहाँ y है सिंगल और यहाँ भी y है, तो ये क्या है हमारे पास लाइक टर्म है। जबकि 5x स्क्वायर 5x2 और 4x ये अनलाइक टर्म्स हैं। देखें इनमें x स्क्वायर है लेकिन y नहीं है, इसलिए यहाँ अलहदा चलेगी। इन दोनों में देखें तो इनके वेरिएबल एक ही है x और x है लेकिन इसकी पावर 2 है, तो ये इसलिए अनलाइक टर्म्स होंगे, एक जैसी नहीं है। इसका तीसरा जुज है 2x पावर 2 प्लस 8xy प्लस 8y प्लस 9x पावर 2। अब इसमें देखें आप तो 2x की ताकत 2 और 9x की ताकत 2 ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे और 8xy और 8y ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। चौथा जो हमारे पास देख रहे हैं x की पावर 2 जमा 8 जमा 3/2 x की पावर 2 जमा 4x 9/2। अब देखिए इसमें मुशाबा को हमारे पास लाइक टर्म्स क्या है और अनलाइक। देखें ये x2 इसका वेरिएबल और पावर एक ही है, x2 और x2 इनमें ये 8 कांस्टेंट है हमारे पास मुस्तकिल है और 4x 9/2 हुआ क्या है, यहाँ पे वेरिएबल तो x है लेकिन उसकी पावर हमारे पास एक। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेपरेट द इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। दर्ज झैल में से मसावातों और गैर मसावातों को अलग करना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले जो हमारे पास है इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेक्चर है, वो आपने देख लिया होगा, उसमें देख लें। इक्वेशन और इनइक्वालिटीज को डिटेल से डिस्कस किया गया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। पहला सवाल नंबर 3x जमा 8 बड़ा है 10 से। इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन का जवाब है देयर इज नो इज इक्वल टू साइन सो इट इज एन इनइक्वालिटी। इसमें बराबर की अलामत नहीं है, पास ये गैर मसावात है। इसमें जब बराबर की अलामत नहीं होगी और बराबर नहीं होगा तो वो इनइक्वालिटी होगा। दूसरा भी 2x नफी 10 छोटा है बराबर है 1 के, इसमें भी बराबर की देयर इज नो इज इक्वल टू साइन
سو اٹ از این ان ایکویلٹی، اس میں برابر کی علامت نہیں ہے، پس یہ غیر مساوات۔ اگر آپ انگلش میڈیم میں تو آپ انگلش والا آنسر لکھیں گے، اگر آپ اردو میڈیم میں پڑھ رہے ہیں تو آپ اردو والا جواب لکھیں گے، دونوں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا پھر نمبر 3 x نفی 4 برابر ہے 7x۔ دیکھیں اب اس میں ہمارے پاس برابر کا نشان آ گیا ہے، برابر کی علامت آ گئی ہے۔ there is equal to sign so it is an equation، اس میں برابر کی علامت ہے، پاس یہ ایک مساوات ہے۔ اس کا چوتھا جز ہے 7x نفی 5 بڑا ہے 6x سے، تو there is no is equal to sign so it is an inequality، اس میں برابر کی علامت نہیں ہے، پاس یہ غیر مساوات ہے۔ پانچواں 5x برابر ہے 7، اس میں ایکویشن کی علامت ہے ہمارے پاس there is equal to sign so it is an equation، اس میں برابر کی علامت ہے، پاس یہ ایک مساوات ہے۔ اور اس میں چھٹا 8x چھوٹا ہے 5 سے، اس میں بھی ہمارے پاس there is no لگائیں گے، is equal to sign so it is an inequality، اس میں برابر کی علامت نہیں، پاس یہ غیر مساوات ہے۔ تو آپ کی ایکسرسائز مکمل ہوئی، آئی ہوپ، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ پھر بھی کہیں سمجھ نہ آئے تو کمنٹس کر کے پوچھ لیجئے گا، یا ویڈیو کو پیچھے کر کے دوبارہ دیکھیں اور ریلیونٹ جو ویڈیو ہے وہ بھی دیکھیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔